چاچو رات ہی مڑا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة الله ایک دفعہ بآواز بلند محبت نہ پڑھو الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم وسعة بمن بسرسام مددي قبلائے مددی کعبہ مددی گنج بخش فیض عالم مدر نور خدا
حق سارا پیر کامل کاملا گنج بخشیا کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشرم خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بحال ما غریباں وہ خدا را یقینا صبح طیبہ میں ہوئی پٹھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پٹھتا ہے باڑا نور کا صدر قلنے نور کا آیا ہے تارا نور کا پڑھئے صدر قلنے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدر قلنے نور کا آیا چاند جھکے جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھکے جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا صدر قلنے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدر قلنے نور کا آیا ہے تارا باغ طیبہ میں پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا صدر قلنے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پٹھتا ہے باڑا نور کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ کوٹڑہ شریف۔
تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہوتی ذات قادر مطلق بھی ہوتی ذات ساری کائنات کو دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں، وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ وہ دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین درود و سلام دے توفی عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل صدر احترام و تکریم حاضرین مجلس برادران اسلام، میں اور آپ سب احباب اپنے کریم رب دا جنہ میں شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو ساڑیاں ان افغانی زندگیاں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب دی آمد پاک کا بہارا والا مہینہ عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جنہوں چاہے عطا فرمائے۔ آج کے جلسہ جشن میلاد مصطفیٰ کی صدارت آل نبی اولاد علی فخر السادات محبی فی اللہ حضرت پیر طریقت حضرت پیر سید فیاض احمد صاحب نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز آستان عالیہ درگاہ مقدسہ نور نگر حضرت کرما والا شریف۔ آپ فرما رہے ہیں میری دائیں جانب یادگار فخر القراء استاد الحفاظ والقراء حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی ایک نشانی جنہ دی آواز سن کے حضرت قاری صاحب دی یاد آتی ہے۔ تشریف فرمانے اللہ قاری صاحب نصیحت و تندرستی نال عمر خضری عطا فرمائے۔ میرے نکاح تے تلاوت حضرت قاری غلام رسول صاحب فرمائی۔ آج انہاں دی آواز سن کے میں 10 سال پہلو میرا نکاح پھر یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ دوستاں بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل سجان دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضرات بہت سارے فتنیاں اس ویلے منہ کھولے ہوئے ہیں، بندہ بیگانیاں نال تے لڑ نہیں ہے، جدوں اپنے ہی بیگانے ہو جان اور اغیار نہ رل جان غیراں دی بولی بولن لگ پے تے پھر بندے نوں ڈبل محنت کرنی پیندی۔ تانوں یہ تے یقین ہے نا
کہ اللہ کریم نے جڑا عقیدہ تینوں میں نو عطا فرمایا اس عقیدے نال دا کسی کو عقیدہ نہیں. یقین ہے جی؟ پھر بولو بے شک. میرے تیرے عقیدے ورگا کسی دا عقیدہ اے اللہ دا فضل ہے. نبی پاک کے صدقے اللہ کے تینوں میں نو بے داغ عقیدہ عطا فرمایا. آج پیر دو نمبر مولوی دو نمبر پیر مصلحت کا شکار ہو گئے. یورپ دے کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے پہ بڑھاؤں دے. او پیر مولوی جڑے ہر روز چار چار منزلہ پکا بن کے مینار پاکستان سر پہ رکھ کے تماشا لائی پھرتے سن. آج انہوں دی زبان چو ایک جملہ بھی گستاخانے رسول وسطی اور فرانس کے کتیوں کے خلاف نہیں پہ آؤں. کی مجبوری ہے؟ انہاں دو نمبر پیران میں مولویاں مجبوری ہے. ادھر ساڑھے سپانسر کینسل نہ ہو جان, ادھر یورپ کے ٹکٹ نہ کٹے جان. اور میں کہا یورپ کے بچان دیا ادھر ایمان کے ٹکٹ نہ کٹوا دیا جے. عجیب سوچ پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم صوفی ہیں. صوفی وہ ہوتا ہے جو کسی کو چھیڑے نہ, اپنا عقیدہ چھوڑے نہ. میں کیا سن لوں یہ تنویر کی زبانی جڑا صوفی بھی ہے تعریف کرے. یہ صوفی وہ ہوتا ہے جو کسی کو چھیڑے نہ, اپنا عقیدہ چھوڑے نہ. میں ایسے صوفی کو بے غیرت صوفی کہتا ہوں. صوفی ایک نمبر صوفی وہ ہے جو اپنا عقیدہ بھی نہ چھوڑے اور مصطفیٰ کے گستاخ کو بھی نہ چھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میرے امام ربانی قندیل معانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بندہ لاکھ درود و سلام پڑھے, تسمیہ کرے, اگر وہ دے سامنے مصطفیٰ کی توہین ہوئے معاذ اللہ اور وہ ٹھنڈے پیٹ نہ سن لے, فرمایا وہ دا درود و سلام پڑھے اور دے منہ دا پہنے, تیرا درود وہ تو قبول ہوئے گا جب درود والے دی عزت دی چوکیداری بھی کرے گا. ادھر خارجیت اور رافضیت کا فتنہ بہانے نال صحیح العقیدہ سنیاں نو رافضی قرار دیتا جائے اور صحیح العقیدہ سنیاں نو خارجی قرار دیتا جائے. جتھے گستاخی ہوئی کوئی نہیں اتھے سارے اچھل کے چھالوں پہ مارتے ہیں. جتھے گستاخی ہوئے اتھے چپ ساتھ کے بہ جانے ہو. اے ایمان ہے نہیں. پیر نو مجبوری ہے میرا مرید نہ روس جائے, مولوی نو مجبوری ہوئے میرا مقتدی نہ روس جائے, نعت خان نو مجبوری ہوئے میری محفل نہ چھوٹ جائے, خطیب نو مجبوری ہوئے میرے پروگرام نہ کینسل ہو جان. اللہ کے فضل و کرم نال میرے سائیوں دے صدقے مینوں نہ مسجد دی مجبوری ہے, نہ مریداں دی مجبوری ہے, نہ محفلاں دی مجبوری ہے. مینوں صرف ایک کی مجبوری ہے, عرش والا خدا راضی ہو جائے, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. 3 مہینے کو زیادہ ہو گئے میرے تے چنیاٹ داخلے تے پابندی ہے. میرے 10 کو زیادہ پروگرام کینسل ہوئے نہیں, کوئی پرواہ نہیں. ساڈا ایک بھی پروگرام نہ ہوئے اسی گھر بیٹھ کے نبی دا میلاد پڑھ لو. لیکن ساڈے کول بے غیرت بن کے نہیں رہا جاتا. عمران خان ہاتھ پھیرتا ہے منہ پہ, میں نواز شریف کو لے کے آؤں گا. میں کیا عمران خان نواز شریف نو لے آنے واسطے منہ تے ہاتھ پھیرے آئی تے میں ہن تیری غیرت نو پیا چکھانا وا. حقیقت وچ ہاتھ منہ تے ہن پھیر تے فرانس دے کتے سفیر نو ٹھڈا مار کے فرانس واپس بھیج کے ہاتھ پھیر کے آ جے آئندہ ساڈے نبی دی توہین ہوئی تے اساں انڈیا دے نمبر
چھٹا گے فراس وال پہلو چھٹا گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حضور دی عزت دی چوکیداری نہیں ہو سکتی تے مر جانا بہتر ہے اور تیرے نال تے رجب طیب چنگا رہ گیا اور رجب طیب اردگان وہ بڑا چنگا رہ گیا حالانکہ وہ ایٹمی پاور نہیں وہ دے کول ایٹمی پاور نہیں لیکن وہ دے کول ایمانی پاور موجود ہے وہ دے کول عشق مصطفیٰ دی پاور موجود ہے وہ دے کول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا کرتا غیرت موجود ہے انہیں یورپی بےایمان کتیاں دی آنکھاں جکھا پا کے اعلان کیتا اگر تسی یورپ والے بےایمان ساڈے آقا دی گستاخی کرن تو باز نہ آئے تو رجب طیب آندے اساں یورپ دا نام دنیا تو مٹا دیاں گے سبحان اللہ یہ بھی میلاد ہے جو میں بیان پہ کرنا ہے میلاد مصطفیٰ ہے کوئی ضروری نہیں میلاد دے واقعات بیان ہون پہ میلاد ہوتا ہے حضور دی عظمت و شان دا بیان یہ بھی میلاد ہے حضور دی عزت دی چوکیداری یہ بھی میلاد ہے بلکہ حقیقت ہے جو میلاد ہے ہی ہے حقیقت ہے جو میلاد ہے یہ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اور جڑا اللہ رسول ایذا پہنچاوے تکلیف دے فرمایا او دے دنیا میں بھی لعنت دے آخرت میں بھی لعنت دے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا یہ کوئی نہ سوچے کہ معاذ اللہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاک کے بنا کے کوئی حضور دی شان میں کمی کر لوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت میں کمی کر لوں گی نا جان ول منہ کر کے تھکے ہو جان ول نہیں جاندی تھک اپنے منہ دیوں گی ہے وہ دیکھو فلسطین دے مظلوم مسلمان انہوں دی ظلم و ستم دی انتہا ہے یہودی بےایمان ہر روز ظلم پیا کر دائی زیادتی پیا کر دائی اور بم پیا مار دائی اور مظلوم مسلمان بے سارا سامان مسلمان جنہوں کو اصلیاں کوئی نہیں جنہوں کو توپا دلنگ کوئی نہیں وہ نامی فلسطین دیا سڑکہ دے حضرت حسان بن ثابت شیر لا چھڑے شادی ساڑھے نلو جنگی انہاں ظلم دے باوجود حضرت حسان بن ثابت اشعار جڑے اسی پڑھ گئے تسی سن دو او شیر لا جتے او فرانسیوں کتیوں تسی جننے مرضی خاکے بنا لو خاکے خاکیاں نے بڑھ جانے ساڑھا نبی نور فلسطین دے مظلوم مسلمان نعرہ پہلا جو مرضی کر لو ساڑھے نبی دی شان وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
شیر لا دیتے کی اعلان کیتا او یہودیو او نصرانیو سن لو ساڈا نبی واحسن من کلم ترقت عینی ادھے برگا سونا میری آنکھ نے کبھی ویکھیا ہی نہیں ویکھے بھی کیویں سانا جویں ادھے برگا سونا مانے جمی ہوئی کوئی نہیں پر بولا سبحان اللہ ایڈا سونا اللہ بنایا ایڈا حسین بنایا ایڈا جمیل بنایا ایدے ورگا کائنات جو ہویا ہی کوئی نہیں تو خاکے کیویں بنائی اوے بے ایمانو تو کارٹون کیویں بنائی یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہ مسلمانوں کی دل علالی ہے یہ سوا تین عربیوں دو عرب تین عرب مسلمانوں نے یہ دلی چوٹ لائی یہ بھاٹا ایمان پر ٹیسٹ کر دے رہے حالے تک کنی ایمانی حرارت موجود ہے حالے تک کنی ایمانی غیرت موجود ہے اے مسلمان تو اعلان کر دے اے مسلمان ہوا تو بغیر پانی تو بغیر آٹے نمک چینی بجلی تو بغیر جی سکتا ہے اپنے آقا دی عزت دے پیروں دے تو بغیر نہیں جی سکتا اس ویلے میرے مسلمان اور یہ مسئلہ یاد رکھ کوئی یہ نہ سمجھی کہ حضور دی عزت دے چوکی داری کرنا یہ صرف مولویاں دا کام ہے جن نے بھی کلمہ پڑھے ہے حضور دی غلامی اختیار کیتی ہے حضور دی عزت دے چوکی داری کرنا یہ فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں کہ محلے دا ایک بندہ جا کے جنازہ پڑھاوے تے فرض دوریا منو ہو گیا نہیں جنہیں کلمہ پڑھیا ہے کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ مصطفیٰ دا ہر غلام اپنے آقا دی عزت کے قربان اور مصطفیٰ تیار ہوتا ہے تیرے پتر چوٹ پہنچے تیرے گھر کو تکلیف ہوئے تے تو بڑا کوششاں کر رہے ہیں مصطفیٰ دی عزت کے حملہ ہوئے تیرے میرے بچے تیرا میرا گھر تیرا میرا مال تیری میری اولاد مصطفیٰ دے قدماں دے نیل مبارک کو قربان سارے بولو اللہ فرما رہا ہے اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا جتھے پڑے جان جتھے قابو آ جان انج مارنا ہے جنہیں مارن دا حق اور نبی دا غلام پہنچ گیا نا فرانس حضور دا غلام فرانس پہنچ گیا اس کتے کو جہنم کا سل کر کی آپ بھی گرفتار ہو گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی سبق دیتا میری جان بھی قربانی میری اولاد بھی قربانی میرا گھر بار سب کچھ مصطفیٰ دی عزت میں قربانی آج فرانس میں صدر بکواس میں کردہ مسلمانوں کے خلاف اور ساڑھے کسکوں کی سندھ مولوی ڈاکٹر نام لکھا کے کینیڈا دی اندر رہنے والے ایک 2 نمبر مولوی ایک راودی مجھفیاں پڑھنے والا ڈاکٹر باہر القادری اور شرم نہیں ہوگی ساری زندگی سرکار کے نام پہ عقیدہ یا سنت کھا کے اجنبی پاک دی عزت میں خطاری پہ کروائی مرن تو بعد پتا لگے گا غدار دا حال کی ہوں ہے مصطفیٰ دے وفادار
گستاخ کوئی ہوئے ہمیں کلمہ پڑھنے والا ہوئے ہمیں غیر مسلم ہوئے نبی پاک کا گستاخ ہوئے وہ دی ایک کی سزائے سر تن کو جدائے کوئی مفتی کوئی محقق اس سزا کو تبدیل نہیں کر سکتا پاکستان میں بھی ایک ہی اصول یورپ میں بھی ایک ہی اصول وہ گستاخ مصطفیٰ کی سزا کا اصول گستاخ اتھے ہوئے پھر بھی واجب القتل گستاخ بار ہوئے پھر بھی واجب القتل او چلو او کرنلو ہانڈی او چیف جسٹس ہر کم کے سوموں کو لین والے ہو یہ بندری سوموں کو لیا کے اپنی آرمی میں آڈر کر اسی جہاد کا اعلان کرنے ہو اونی دیر تک سکون نہیں بولیں گے جنہی دیر تک نبی نے گستاخان جہنم حاصل نہیں کرنا ہے ساڑھا سینہ چلنی ساڑھے نبی دے میلاد دے مہینے اس برکتہ والے مہینے میں جس ویلے ہر پاس بہاری بہارے اس محبوب دی توہین کی جا رہی جس محبوب کے بارے رب ذوالجلال فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایڈا رحمت والا نبی ایڈا کرم والا نبی جیڑا غیر واسطے بھی رحمت اپنی پیغامیاں واسطے رحمت بن گیا اس کرم والے نبی دی توہین کی جاوے مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اے میرے ڈرائیور نے پڑھیا ہے نا میں بھی پڑھنا ہوں لب پر نادی پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نادی کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نادی بولو 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 لب پر نادی کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رشتہ ہے نا بولو پھر بولو میرے نبی سے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا بولو 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 آقا پہ مر مٹنے کل بھی تھا آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا
ایڈا رحمتہ والا نبی، ایڈا کرمہ والا نبی کوئی وکھا کائنات وچ ہے؟ اور تینوں تے مینوں جننے بھی کرم ملے نے، جننے بھی فضل ملے نے، جنیاں بھی نعمتاں ملیاں نے، یا مرن تک یا قیامت تک جنوں جو جو ملنا ہے ایسے کرمہ والے نبی دے صدقے ملنا ہے۔ یہ خوشخبریاں تینوں، بشارتاں تینوں، فضل تیرے تے، کرم تیرے تے، پھر دفاع بھی تو ہی کرنا ہے، پھر چوکیداری بھی تو ہی کرنی ہے۔ اے بشارت ہوئے تے خطاب مومنہ نو، احسان ہوئے تے مومنہ تے، خوشی کرن دی گل ہوئے تے مومنہ واسطے۔ بولو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صالح پاک مقام احد میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، صحابہ سمجھ گئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جی آقا، فرمایا میں اس مقام پہ کھڑے ہوں گے حوض کوثر نو پیا ویکھنا۔ صحابہ جی آقا فرمایا ایتھے رہواں میں رحمت اگے جاواں میں رحمت۔ فرمایا صحابہ انا فرد لکم، میں اگے جا رہا ہوں، جڑے پیچھے آ رہے ہیں انہاں دی آسانی دا سامان کرن واسطے جا رہا ہوں، انہاں دی آسانی دے سامان واسطے جا رہا ہوں۔ میں فرد میں تھاڈے واسطے فرد نشان تے آؤ گے اوتھے میں ہوواں گا، حوض کوثر تے آؤ گے اوتھے میں ہوواں گا، اور صراط تے آؤ گے اوتھے میں ہوواں گا۔ جدوں بھی تہاڈی کشتی ڈولن لگے گی اور یک شرط میرے غلام بن کے جیا جے، غلام بن کے مریا جے، ایمان تے موت آ گئی، تہاڈی بخشش جانے محمد جانے۔ اینا کرم تیرے تے، اینا فضل تیرے میرے پیدا ہوں گے، تینوں میں نے یاد فرمایا۔ اور یاد نہیں دے کدی نہیں دے سنی روایت، سنیا جاتے نہیں۔ حضور پیدا ہوئے نے، امی جان فرمایا نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ، میرے نبی دی امی جان فرمایا نے حضور نے پیدا ہوئے سارے سجدے وچ رکھے آئے، سجدے وچ سارے زبان تے جاری ہے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مینوں ہبہ کر دے، میری امت مینوں ہبہ کر دے، مینوں دے دے، میرے حوالے کر دے، یا اللہ مینوں دے دے، میں جانا میری امت جانے۔ سارے نبیاں سارے رسولاں جنی دیر تک منن والے رہے، آکھیا مولا منن والے ساڈے جنہاں نہیں منیا تیرے، نوح علیہ السلام ہون، یونس علیہ السلام ہون، موسیٰ علیہ السلام ہون، یا اللہ جنہاں منیا او ساڈے، جنہاں نہیں منیا او تیرے حوالے۔ مالکہ تو جانے، اے جان 80 لوگ نوح علیہ السلام دنیا میں سارے غرق ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کو بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ توجہ
پھر غلام سست رہے، پھر کلمہ پڑھ کے سستی کرے، شفاعت مصطفیٰ نہیں ملی، حضور دے کرم دا خیال دی جو بڑھا دے، نبی پاک دی نظر رحمت وہ دے تے ہونی ہے۔ اور میں دی اتھا تک کتابہ جو پڑھا ہے، میرے آقا دا غلام گستاخ مار کے آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لے گئے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابی موجود ہیں، میرے آقا دی بارگاہ چھپی بن کر لگا، میرے آقا نے فرمایا اے میرا غلام اے چھڑی لے جا، اے چھڑی لے جا، اے چھڑی لے جا۔ صحابی باہر نکلیا، دنیا یاروں نے پوچھیا اے کیا، مصطفیٰ نے عطا فرمائی، جا جا کے پوچھ کے دیا حضور نے کیوں عطا فرمائی۔ صحابی واپس آیا، سرکار کی بارگاہ چل گئی تو سونیا ایک چھڑی عطا فرمائی ہے، یہ حکمت کی یار کچھ نہیں، یہ حکمت کی یہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ فرمایا اے میرا غلام ہذہ علامت بینی و بینک یوم القیامہ، فرمایا اے چھڑی میرے تے میرے درمیان قیامت کے دہاڑے نشانی ہوگی، ایک وہ غلام ہے جن نے میرے گستاخ کو مارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ والا رضی کیا میں وہ جان دیو امام احمد رضا نے کیا کروں تیرے نام پہ، ہولی بولو اور ہولی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان یہ دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی اللہ اچھی پڑا وہ صلی اللہ۔ آواز نہیں پہ ہوندی، آواز دیو، آواز دیو، یہ لائف کا چلتا ہے، ساری دنیا پہ ویندی ہے، کافر بھی پیمان پہ ویندا ہے، دس دیو سانو او پلیتا نبی دا غلام اپنی آقا دے درود و سلام دیاں گالیاں پھیر پھیر کے رب دیاں رحمتاں پہ لیندا ہے، اے درود بھی پیا پڑھدا ہے، تیری مرمت بھی پیا کردا ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا دے غلام تینوں پیدا ہوندے ہیں یاد فرمایا، کسی اور دا نام نہیں، تیرا نام میرا نام اپنی امت دا نام لب مصطفیٰ دے وچ، یہ ایڈا کرما والا نبی اور بشارتاں بھی تینوں جی
احسان بھی تیرے تے خوشیاں بھی توں کرنیاں ہاں آج جو مولوی کتھے مر گئے جڑے آدھسن نہیں جی نہیں خوشیاں نہ کرو خوشیاں ذکر نہ کرو آج ذکر مصطفیٰ اگے بھی اسی کرنے ہیں آج کرنا مست لازم ہے گلی گلی نگر نگر شہر شہر قریہ قریہ گاؤں گاؤں محلے محلے ہر غلام دے سینے چ انج مصطفیٰ دی محبت بھر دے کہ موت ہی انہوں ختم کرے بلکہ مرن تو بعد بھی انہی محبت باقی جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نو جان دیو وہ جان دیو کوئی نہیں جان دیو تسی مولوی اشرف علی تھان جان دیو رشید گنگوئی نو خلیل امبیٹوی نو یہ مکتبہ دیوبند جڑے نا یہ انہاں دے بڑے بڑے نے ان ساریاں دا پیر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے پیر تے جے پیر بدعتی ہوئے تے مرید پیچھو چنگے رہ گئے آئے گل یاد رکھے جے تے پیر پھڑو گے انج تے راہ تے جاؤ او کیا میں نے پانی پیو تے پون کے تے پیر پھڑو تے چھوڑ کے او سلسلہ بیس جڑیا ہوئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے پیر دیاں 4 شرطاں بیان فرمائیں پیر کی دا ہوئے پیر دی نشانی کی پیر دی علامت کی پیر دی نشانی پہچان والی کی فرمایا پہلی شرطی میں پیر صحیح العقیدہ سنی ہوئے اور بولیا ہونتے سنے جاندی کی بھی نہیں اچھی بول پھر سبحان اللہ تیروں تو اچھی بولنا چاہیے تھا ساڑھی آواز تو اچھی سننے تے آپ تو اچھی نہیں بولتا یہ بیلی ہے میرا میں اس واسطے پہ دن کرنا پہلی شرط کی صحیح العقیدہ سنی ہوئے کون ہوئے سنی ہونا ضروری ہے جیڑا عقیدہ علیہ سنت و مال برابر بھی ہٹیا پیر نہیں ہو سکتا وہ شیطان ہے دوجی شرط کی ہے فرمایا اعلانیہ فاسق نہ ہوئے فاسق معین نہ ہوئے ساری دنیا نے سامنے گناہ نہ کرے اعلانیہ گناہ نہ کر دو ہوئے تیسری شرطی میں دین دے مسائل قرآن و حدیث وچوں جڑے ضروریات دین نے انہوں جاندا ہوئے یہ کوئی مسئلہ پوچھے تو دے وچوں کڈ کے ضروریات دین دے متعلق دس دیوے چوتھی شرطی میں او دا سلسلہ بیعت مرشد نال جڑیا ہوئے کڑی نال کڑی جڑی ہوئے لڑی نال لڑی جڑی ہوئے فرمایا جدا سلسلہ بیعت جڑیا نہیں او دی اندر پیری دی شرائط پوریاں نہیں ہوندیاں او صاحب سجادہ نہیں او صاحب طریقت نہیں او صاحب پیری نہیں صاحب سجادہ صاحب طریقت ہوئے جنہیں سجرائے نصب جڑیا ہوئے انہیں سجرائے طریقت بھی جڑیا ہوئے پانی پیو کون کے دے پیر پھڑو چوڑ کے پیڑ چال نہیں جن نے لایا گلیں او دے نال ٹور چلی توجہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اے اوہی بابا ہے جن نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑے دے تاجدار
پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کیتی شاہ جی مدینہ پاک نہیں رہنا تسا واپس جانا ہے ہندوستان میں اندر ایک فتنہ اٹھن والا ہے اس فتنے دی سرگوبی مہر علی شاہ تسا کرنی اے بابا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو میلاد کی ہے میلاد مصطفیٰ دی محفل ایک کی ہے فرمایا سنو جنا اے آکھے میلاد دی محفل مسموم من بدبخت کم بخت نصیبہ سڑیا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میلاد کنوں کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آدھے جتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے انہوں محفل میلاد نا یقین آوی ہونے میں میری گڈی دے اندر شوائے میں امدادیہ پہلی صفحہ نمبر 47 دیوبند دی چھپی ہوئی ہے میرے مکتبے تو نہیں چھپی مکتبہ دیوبند ہندوستان کو چھپی دارالعلوم دیوبند بھی چھپی ہوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی آپ پھر فرمانے میں او لوگ جڑے آخدے میں اج مکے وچ میلاد نہیں اج مدینے وچ میلاد نہیں میں انہاں نوں جواب دینا 1924 تو پہلے مکے وچ بھی میلاد مدینے وچ بھی میلاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت آستان عالیہ کوٹلہ شریف توجہ ہے 1924 کو پہلے اٹھاؤ بھئی 1924 چکی ہویا میں کیا نجدیاں برطانیہ نہ رل کے ڈاکہ مارے ہیں 1924 تو پہلوں ترکی عاشق رسول سر ترکی عاشق رسول موجود سن تے ہر سال مکہ شریف وچ بھی میلاد ہوندا ہے مدینہ طیبہ وچ بھی میلاد ہوندا ہے اے دلیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دتی حاجی صاحب فرماندے نے او لوگو اج تساں یہ دلیل یاد رکھنی تے جڑا تانوں اکھے مکے ہوندا ہے یا مدینے ہوندا ہے انہوں جواب دیو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آخدے فرماندے نے مالک شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے جو کر سنیاں میں کی بیعتی ہوں دسنا حاجی صاحب آخدے نے حرمین والے سارے دے سارے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چند نہیں تھوڑے نہیں فرمایا تمامی سارے اہل حرمین میلاد کرتے ہیں اور جدو مکے والے کر دیں مدینے والے کر دیں اسلام مکیوں نکلیا مکے مدینے تو اسلام چلیا جدو مکے والے کر دیں مدینے والے کر دیں سانو ہور کسے دلیل دی لوڑ ہی نہیں اے بولا سبحان اللہ فرمایا ہمارے لیے اتنی حجت کافی ہے ایسے واسطے میرا امام بولیا بریلی دا شہنشاہ کشتا عشق مصطفیٰ کی بول دینے حشیر تقی
حشیر کی ڈالیں گے ہم پیدائشی مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشی مولا کی دھوم مثیل فارسی نجید کی قلعے گراتے جائیں گے مثیل فارسی نجید کی قلعے فرمایا جنہیں فارس نے قلعہ کے ساتھ جنہیں مصطفیٰ کی آمد نے فارس نے قلعے پاٹ گئے اسیری نبی دی میلاد دے جشن منا کے غلاماں دے سینے تھار دے جاواں گے دشمنوں نے مصطفیٰ دے سینے ساڑ دے جاواں گے مثیل فارسی نجید کی قلعے گراتے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم جب تک دم ہے ذکر کا سنا دے سارے سارے جدوں تک سارے جدوں تک ساڈا ساہ پیا چل رہا ہے فرمایا کوئی طاقت سانو ذکر مصطفیٰ تو روک نہیں سکتی کوئی ہٹا نہیں سکتی کوئی بندہ سانو منع نہیں کر سکتا اساں دے جدوں تک جینا ہے یار دے ذکر نال جینا ہے اللہ اکبر کبیرہ میلاد مصطفیٰ عید میلاد النبی میں ایک مولوی چبل جاہل آدمی ہے ان رات پہ سندر ساندر جی عید جو آندے ہوتے نماز کتھے ہوندی ہے عید دی تے نماز ہوندی ہے اس جاہل نو بدبخت نو اے ہی نہیں پتا اساں عید کیڑے معنی چاکھنے ہیں توجہ نہیں کی تھی تساں اوے اساں شرعی عید جڑی عید الفطر عید الاضحی اونج عید نہیں آکھدے اساں عید بمانا خوشی آکھنے ہیں عید بمانا خوشی عید بمانا مسرت عید بمانا ہیپینس خوشی دے مانے چھے دوجہ بولے آندہ ہے عید تے روجہ رکھ دے ہو نالے آندے ہو عید میلاد النبی نالے آندے ہو میلاد شریف دے دین حضور نے روزہ رکھے ہے توجہ کوئی نہیں کی تھی میں کیا تیرے نال تواڈے جے جاہلاں نال گل بندہ کی کرے اصل ہی تواڈے کول عشق کوئی نہیں اے کوئی نہیں عشق کوئی نہیں عشق نالی علم بچتا ہے عشق نالی ادب عشق نالی عقل عشق نالی عبادت اور یہ بھی یاد رکھو یورپ کو تو تعلیم مل جائے گی عشق نہیں ملے گا یورپ کو تو تعلیم مل جائے گی کیونکہ تعلیم دا تعلق ہے دماغ نال تعلیم دا تعلق کدے نال ہے دماغ نال عشق دا تعلق دل نال ہے تے عشق تینوں دل والے کو نہیں ملے گا عشق تینوں عشق نالی عمل بچتا ہے عشق نالی عقل بچتی ہے عشق نالی عبادت بچتی ہے جنہوں عشق آ جائے تو پھر بندہ اعتراض نہیں کرتا
میں ہوں جواب دے لگا توجہ نال سنیا جی اسی آنے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آندے ہو او بولو تو صحیح جشن عید میلاد النبی عید کو روزہ نہیں ہوندا میں کیا مولوی جی مینوں دسو عید دا دہاڑا کیڑا ہے آندا جی عید الفطر عید الاضحیٰ میں کیا اور کوئی نہیں آندا جی ہاں حضور نے فرمایا ہے جمعہ بھی عید ہے جمعہ کی عید ہے جمعہ عید ہے میں پوچھیا ہن جمعے دے دہاڑے جمعہ ہی پڑھ دے ہو یا عید دی نماز بھی پڑھ دے کوئی نہیں سمجھ آئی جمعہ عید ہے اور صحیح حدیث پاک جو موجود ہے سیاستہ دی اندر احادیث موجود ہے جمعہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے رب نے میری امت واسطے عید کا دہاڑا بنایا ہے میں پوچھیا مولوی جی ایک جمعہ کبھی رمضان وچ بھی آیا ہے رمضان میں جمعہ ہوندا ہے ہاں جی کدی 4 ہوندے نے کدی 5 ہوندے نے تے میں کہ پھر جمعے والے دن روزہ تے نہیں رکھدے تسی جمعے والے دن روزہ کوئی نہیں رکھدے نا نہیں جی نہیں کیوں نہیں تے میں کہ آپ ہی تے آکھیا سی عید والے دن روزہ نہیں ہوندا نہیں تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی نالے آندی ہو عید نالے روزہ رکھ دیو میں کیا مولوی تینوں عید دا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا جویں جمعے دا دن عید ایویں مصطفیٰ دے میلاد دا دن بھی عید جمعے والے دن روزہ رکھ کے عید وچ فرق نہیں ہوندا ایویں مصطفیٰ دے میلاد دا روزہ رکھ کے نہ عید وچ فرق ہوندا ہے نہ روزے وچ فرق ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور کیا پیر بھائی تو ادھر دھیان کرو عید دا دن ہے عید آؤ سنو ہن ملا علی قاری کولو اچھی بولا جی اور جی میں کو سن مار دا ہوں دا سو میں اچھی بول گلا بیٹھا ہے تیرا تیروں میرا خیال ڈارے سویرے درس قرآن تے نہیں ہو دینا ٹھیک ہے اچھی بولو سبحان اللہ عید الفطر بھی سبحان اللہ عید الاضحیٰ بھی سبحان اللہ پر قربان جاواں عید نبوی کا زمانہ بولو عید نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں کا اگوڑو تھلے کرو سفیری لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا اب باہر والے ہاتھ کھڑا کر کے میں سنو ذرا میں کو پتہ لگے تو سفیر کو پڑھتے ہو لب پہ خوشیوں لب پہ خوشیوں کا
عید نبوی لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں کا ایس بھائی وہ مسکرا بھی ہے سونے مانگو لب پہ خوشیوں جیڑا سونا تو مسکرانا پہ حضور دی آمد دی خوشی ہے میں دعا کرنا میں تینوں اگلی باری ویکھاں تے میرے چہرے تے نبی دی سنت مٹھ دار ہوئے لب پہ خوشیوں لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں لب پہ خوشیوں گلیوں چ جاؤ بازاروں چ جاؤ محلیوں میں جاؤ جدھر جاؤ مسکراتے ہوئے ہالی ہالی پڑھتے رہو جے کوئی سامنے خشک ملوانا آ جائے وہ پوچھے گیا ہسنا کیوں پہ ہے خوش کیوں پہ ہے اس ویلے پھر سچی پڑھ کے سنا ملوانا عید نبوی لب پہ خوشیوں لب پہ خوشیوں ہن تسی مینوں پڑھاندے پئے ہو کہ میں تانوں پڑھاوندا ساں تسی مینوں پڑھاندے ہو لب پہ خوشیوں لب پہ خوشیوں پاڑا پانی فان اچھی پاڑے لب پہ خوشیوں تو میں نے مچھی کھوائیے میں پورا ٹیل پہ لانا اور تو ہی لا لب پہ خوشیوں حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے بڑے چھوٹی دے امام نے آپ نے ایک رسالہ لکھیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المورد الربیع فی المولد النبوی فرماندے نے جدوں ہوندی ہے نا عید الفطر عید الاضحیٰ مکے والے نا بڑے اہتمام کردے نے بڑیاں خوشیاں کردے نے کیڑے دن عید الفطر چلو سوکھا کر دیا سیویاں والی عید عید الاضحیٰ گوشت والی عید ہن کئیاں بیچاریاں نوں یہ بھی نہیں آکھنے آوندے عید الفطر اور عید الاضحیٰ چل میں انہاں دا بھی ترجمہ کر چھڑیا سوکھا کر کے مولا علی قاری فرماندے نے سیویاں والی عید تے گوشت والی عید دوواں عیداں تے مکے والے نا بڑے خوش ہوندے نے مکے والے بڑے راضی ہوندے نے ایک کدوں دی گل ہے 1924 تو جلے ہلے برطانیہ دے بی نہیں سن بوئے نجدی برطانیہ نال رل کے تے مکہ مدینہ تے حملہ کر کے قبضہ نہیں سی کیتا ترکی عاشق رہندے سن اور قاری صاحب نے کہ پیر وارث شاہ دی تے انہیں جو پڑھیا میرا بھی دل کرتا میں پڑھا میرے کو قاری صاحب کو سونی صورتیں نہیں لگنی پر جمعے دی ہوندی میں کنگ کھڑکانی دے آئی ہے اور نشانہ دے عشق سچا نصیب ہے عاشق عاشق عشق سرور نہ سجدہ رات سجدی
پورا جگ پیا حضور نال سجدہ سیویاں والی عید دی بھی بڑی خوشی، گوشت والی عید دی بھی مکے والے نو بڑی خوشی۔ فرماندے نے ایک اور بھی عید دساں، توجہ نال جس دن عید الفطر نالوں بھی عید الاضحیٰ نالوں بھی یعنی سیویاں تے گوشت والی عید چھوٹی وڈی عید نالوں بھی ود کے مکے والے اہتمام کردے نے۔ میں دساں مولا علی قاری فرماتے نے میں دساں حضیہ کیا حضرت جی دسو وہ پہلو ہی دس گئے۔ فرماتے نے آؤ میں دساں اما اہل مکہ فیدید اہتمامہم بہی علی یوم العید۔ فرمایا او دن جس دن مکے والے عید الفطر عید الاضحیٰ نوں بن کے اہتمام کردے نے خوش ہوندے نے او دن مصطفیٰ دے میلاد دا دن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی سمجھ آئی دونوں؟ عید میلاد النبی، میرے مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ خوشی ہر سال کیوں مناؤں دے ہو؟ حضور معاذ اللہ ہر سال پیدا ہوندے نے۔ وہ میں کہا چبل آدمی تینوں عقل ہی کو نہیں ہوندی جیڑی منہ چاہندا ہے وہ ہاں کی ہوندا ہے؟ اوے چبلا جیا تینوں سمجھ ہی نہیں کیویں جی؟ میں کیا اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں نو شب قدر وچ نازل فرمایا۔ تے اے قرآن ہر سال نازل ہویا ہے؟ او قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے؟ نہیں جی۔ تے میں کیا ہر سال جشن نزول قرآن کیوں؟ او قرآن تے ہر سال نہیں ہوندا، پھر تو ہر سال شب قدر نو تاک راتاں وچ جشن نزول قرآن منانا ہے۔ کیوں منانا ہے؟ آندا جی اس رات دا فیض لین واسطے۔ اور میں کیا شب قدر نو قرآن آیا ہے، شب میلاد صاحب قرآن آیا ہے۔ سبحان اللہ، اور ساڈے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ساڈے علامہ امام السلطانی، ساڈے علامہ امام قسطلانی، ساڈے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ تے اتھوں تک بحث کر گئے۔ قاری صاحب جان دے نے، شاہ صاحب علماء جان دے نے، وہ تے اتھوں تک بحث کر گئے، اتھوں تک آکھ گئے کہ شب قدر آلہ ہے یا شب میلاد آلہ ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی امام قسطلانی فرماتے ہیں شب قدر نالو شب میلاد دل بجا دو آلہ ہے۔ شب قدر قرآن آیا تے شب میلاد صاحب قرآن آیا۔ فرماندے نے شب قدر فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے تے شب میلاد او محبوب آیا جدے سامنے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھلوندا ہے۔
اکبر کبیر اے عاشقاں دی گل پیا کرنا میں اے عقل نال نبی پاک دا مقام تولن والیاں دی گل نہیں اس نال مقام مصطفیٰ بیان کرنے والے دی گل پیا کرنا لو آخری گل سن لو میلاد منانے والے ہو تھوڑے بھی اللہ دا کرم کنا ہوندا ہے تھوڑے میرے بھی اللہ دی رحمت کتنی ہوندیاں نے اے میں نے بھی آخدا حوالہ پہ دینا مختصر سیرت رسول اٹھا لے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجمی دی اے میری نہیں ہے اے بھی حاصل چھپی ہوئی ہے ریاض چھپی ہوئی چھپا لے لے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجمی آخدا ہے مصطفیٰ نے میلاد منانے والے ہو تھوڑے دی اللہ دا کرم کنا ہوندا ہوگا کنیاں اللہ دی انوار و تجلیات کنیاں اللہ دی نعمتوں کے عنایتاں ہون گیاں آندا ہے سنا میلاد دی خوشی میلاد دی خوشی وچ جب قافلہ دا سردار اپنی لانڈی نو آزاد کرے اللہ اونوں محروم نہیں رکھدا جڑا مصطفیٰ دا غلام اپنے جشن میلاد مناوے اللہ اکبر اور ادھر تے نعرہ تکبیر لانا سی تساں بابا فرید دا رنگ لیا اللہ تیرے تے فریدی رنگ چڑھاوے تے سنت پوری ہو جاوے تے قرآن دا قاری ہو جائے بابے فرید پاک دے دربار پاک دی ہر ایک تے قرآن پڑھیا گیا اور قاری صاحب جان دے نے بابا فرید پاک دے زمانے چ بابے فرید تو بڑا قرآن دا قاری کوئی نہیں سی آج جڑا آکھے نا میں فرید والا انہوں قرآن چلو زبانی نہیں اتوں ویک کے ہونا چاہیے کہ جس پیر نو اتوں ویک کے قرآن نہ پڑھنا ہوندا ہوئے وہ پیر ہے وہ تے نہیں طرح تے لائق دا چھلے منے رگڑے مگڑے پیر نہیں ساڑے اے پنگا چرساں لے تبالاں لے ساڑے پیر نہیں ساڑے پیروں نے جنہوں نے کبچ قرآن ہوئے تُجھے ہاتھ میں مدینے والے دا فرمان ہوئے آندہ ہے ابو لہب ورگا پکا کافر انہیں سویبہ نو انگلی دا اشارہ کر کے آزاد کیتا تے ہر پیر والے دیہاڑے میٹھا پانی لبدا ہے او دے عذاب ایک تخفیف ہوندی ہے اور جے پکا کافر خوشی کرے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے اللہ اونوں محروم نہیں رکھدا تے جڑا نبی دا غلام بن کے نبی دی آمد دی خوشی کرے او کیویں محروم رہے گا او کیویں محروم رہے گا ایسے واسطے ضروری ہے اور خدا دی قسم میں قسم اٹھا کے آخر کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جن نے مصطفیٰ دی آمد خوشی میں کی سوائے ابلیس تے ابلیسیوں تو سوائے شیطان تے شیطان دے چیلیوں تو سوائے شیطان تے شیطان دی اولاد تو ہر ایک نے خوشی کی ہے چرند ہو پرند ہو عرشی ہو فرشی ہو نباتات ہو جمادات ہو ایک مصطفیٰ دی ولادت دے خوشیاں برود دے بلکہ امام یوسف نبہانی نے مواہب الدنیا دے حوالے میں لکھیا راوی عبداللہ ابن عباس ہے آپ فرماتے ہیں جس رات پہلی رات میرے تیرے نبی دا نور جناب عبداللہ دی صلب وچو رحم آمنہ والمنتقل ہوئے قریش دا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جناب تول کے اے نہیں آخر
سونے دا نور منتقل ہویا ہے علامہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے حوالے مچھلیاں سمندر دے جانور مبارکہ پہ دیندے ہیں مشرق دے وحشی مغرب دے وحشیوں پہلی رات مبارک میں دیندے ہیں سونا آ رہا جے سونا سونا آ گیا رحمتہ والا سونا آ گیا کرم والا سونا آ گیا یہ جانور بھی پر پکار دے ظہوری آخرائے فلک کی ستاروں بس ایسے شیر کے ساتھ گرین اختتام کرنی فلک کی زمین کی پہاڑوں سبعی میں منا حضور آگئے ہیں حضور حضور آگئے اور رسی نا کسی اور دا میں نہ لیا کسی اور میں یاد کیتا تینوں میں کہہ بار بار بیانا تیرے پیچھے ارشد بیٹھا ہے انہوں جدوں دا آکھیا اتھے ہی انہیں داڑھی رکھی اگا نہیں جان دینا پیا محبت بڑی کرتا ہے تینوں بار بار بیان رسی نا کدھرے پڑھو حضور حضور آگئے انوکھا نرالا اسی سامنے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا اجے کج کلا سب گردنیں چکاؤ حضور 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 آگئے حضور آگئے سرور حضور آگئے
350 کتاباں جنہ دے نام میرے کو اج موجود نے، انہاں وچوں تقریباً کوئی 30 کتاباں نے میرے کو لکھ سے رسالے، 350 تو زیادہ کتاباں عربی وچ حضور دے میلاد تے لکھیاں گئیاں نے۔ یہ عربی دی گل پہ کرنا، اردو فارسی ہلے الگ نے، رہے گا یوں ہی ان کا کیا بھائی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سڑو سڑو سڑو۔ تسی غلامان مصطفیٰ نبی دے میلاد دیاں خوشیاں کرو 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 کرو۔ تے اے یاد رکھیا جے تسی کسے ملوانے بد عقیدہ پیچھے لگ کے میلاد پاک دی خوشی چھڈی نا، تے پھر یاد رکھیا جے معاشر دے میدان وچ دھیان نال جایا جے، اتھے کام آنے تے اس میلاد والے محبوب نے کام آنا۔ کوئی نعمت کائنات وچ نعمت ہے میرے مصطفیٰ دی ولادت تو بڑی؟ اور دسو تو صحیح سجنوں، وہ میں سادہ جی گل پہ کرنا، کوئی منطق فلسفہ کوئی گرامر نہیں پہ دستا۔ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک آپ دی تشریف آوری تو بڑی کوئی نعمت ہے کر ہے؟ تے نعمت ملے تے حکم کیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے امام احمد رضا فرماندے نے اجڑے منکر نے اگر ایک قرآن چو ثابت کر دیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت یہ نعمت خدا نہیں اور مجلس میلاد مصطفیٰ اس نعمت دا چرچا نہیں، تے میں 40 روپیے انعام دیاں گا اس ویلے 105 سال پہلوں، 105 سال تے میں ہونا آخنا خواجہ امیر الدین کا پتر بارگاہ خواجہ امیر الدین پاک کا سہارا لے کے حضرت امام احمد رضا نے 105 سال پہلے آخیا میں ہونا آخنا کوئی مولوی یہ ثابت کر دے قرآن وچوں کہ مصطفیٰ دی ولادت یہ نعمت خدا نہیں اور مجلس میلاد یہ اس نعمت کا چرچا نہیں کہ میں 40,000 روپیہ انعام دیا تھا۔ جدوں اے ثابت ہے کہ میرے نبی دی ولادت اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے اور مجلس میلاد اس نعمت کا چرچا ہے، تے پھر کیوں پوچھ رہے ہو کتھے لکھیا ہے؟ انیوں قرآن نہیں پڑھ دے، ایتھوں اتے پڑھ دے ہو نرگڑ تو اتے تواڈے بارے پہلوں حضور نے دسیا ہے قرآن بڑا پڑھن گے، تے قرآن پڑھن گے تو تسی آکھو گے انج دے کار ہی کوئی نہیں، عبادت کرن گے تے ایڈے ایڈے متھے تے محراب تے تسی آکھو گے ساڈیاں تے عبادتاں ہی کسے کام دیاں نہیں۔ فرمایا پر صحابہ یاد رکھیا جے اے دین وچوں انج نکل جان گے جویں تیر شکار وچوں نکل جاندا ہے یا تیر کمان وچوں نکل جاندا ہے۔ اس واسطے اگر عبادت بچانی ہے تو مصطفیٰ دا عشق دینا پڑے گا، نبی دے کرم دی اللہ دا شکر کر کے اللہ دی انوار و دلیات لے کے حضور دی بارگاہ وچ جھولیاں بھر کے نبی دا غلام اج بھی نعرہ لاوے مرن تو بعد بھی اساں قبر وچ جا کے آکھنا حشر دے میدان وچ بھی یہی آکھنے صدا وسدا زندہ باد زندہ باد باد کھڑا لے اللہ تمہیں سلامت رکھے، نبی دے سارے غلاماں دی خیر ہوے خیر آلو سارے بولو صدا وسدا سہارا
ساڑھے کئی مولوی جڑے پہلوں بڑے وجہ حجات الاسلام سارے وہ چربی کٹا کے نا وہ کھانے والا میدا کٹا آئے نے تے ڈالر والا میدا پوا آئے نے ڈالر بکھاؤ میرا موڈ بنے گانے اگے بڑے گاندے نے تے میں نہ ملوانے رونا ملانو مان ڈالراں تے میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جملہ انتظامیہ